السلام علیکم جی، میں ارشد علی تبسم، ایکس جوڈیشل آفیسر، پنجاب جوڈیشل آفیسرز اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی ریسنٹلی سول جج 2025 کا رزلٹ آیا، ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ رہا پنجاب کا اور اسپیشلی ہماری اکیڈمی کا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ ہمارے بہت زیادہ کینڈیڈیٹس جو ہیں اس میں کامیاب ہوئے ہیں، اور ابھی اور جو ہمارے پریویس سیشنز کے بچے تھے ان کے ہمیں فون کالز اور ڈیٹا موصول ہو رہا ہے، اور وہ تعداد پہلے سے بھی بڑھ رہی ہے انشاءاللہ۔ بہت اچھی جو ہے وہ آپ کو ایک ٹوٹل خوشخبری ملے گی جلد۔ میں انٹرویو پریپریشن کے حوالے سے ایک تو یہ اعلان کرنے لگا ہوں، ہمارے جو بچے پاس ہوئے ہیں اسپیشلی وہ اور جنرلی جتنے بھی ہیں، اس کے لیے ہم منڈے سے ہم ہر دفعہ کرتے ہیں، اور اس منڈے سے 10 نومبر 2025 منڈے 4 بجے سے ہم اسپیشل کلاس کا آغاز کر رہے ہیں ایز اے یوزل، جس طرح ہم پہلے کرتے ہیں انٹرویو کی کلاسز کا۔ اس حوالے سے ایک تو یہ چیز بتانی تھی کہ یہ انٹرویو کی کیا اہمیت ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب تک آپ کا 50% انٹرویو میں نہ ہو، آپ ظاہر ہے کسی بھی پوسٹ کے لیے ریکمینڈ نہیں ہو سکتے، وہ ایٹ لیسٹ ہے۔ سول جج کے امتحان میں یا ایڈیشنل سیشن جج کے امتحان میں جو موجودہ سچویشن ہے اس میں نمبر آف سیٹس تو کافی پڑی ہوئی ہیں، لیکن صورتحال اور مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ یہ کبھی بھی ہائی کورٹ ہو یا کوئی بھی کمپیٹیٹیو ادارہ ہو، چاہے ایف پی ایس سی ہو یا پی پی ایس سی ہو، وہ اپنے ایک معیار سے نیچے لے کے نہیں آتے۔ جو ان کا ایک معیار ہے اس پہ انہوں نے بچے کو، کینڈیڈیٹ کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کا فیل یا پاس کرنا ہے، چاہے ان کے سیٹیں خالی پڑی رہیں۔ اگر 700 سیٹیں سول جج کی مور دین 700 پڑی ہیں، بلکہ اب 1000 کے قریب پڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ 1000 کی اسی طرح پڑی ہوئی ہیں، جب تک انہیں ایک اچھے کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے انہوں نے یہ نہیں کرنا۔ لہٰذا ایک تو یہ جو ہمارے بچے پاس ہوئے ہیں ان کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہ اس خوش فہمی میں کبھی بھی نہ رہیں کہ ہمارا ریٹرن ہو گیا ہے اور گھر بیٹھ کے آپ خواب دیکھیں گے شکر ہے جی یہ تو مسئلہ حل ہو گیا، اب انٹرویو کا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ آپ کو کئی لوگ ایسا کہیں گے، اور ایسی غلطی میں زندگی میں کر چکا ہوں۔ 2004 میں جب میرا فرسٹ اٹیمپٹ میں سول جج کا پی پی ایس سی سے ہوا، نمبر آف سیٹس بھی تھی 74 کے قریب سیٹس تھی، بچے بھی اتنے پاس نہیں ہوئے۔ میں اس ٹائم اپنی پریکٹس میں مشغول تھا، اچھی پریکٹس چل رہی تھی، ویسے ہی پاس ہو گئے۔ تو ہمیں بھی جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں انہوں نے کہا نہیں جی اب آپ جج بن گئے ہیں، اب آپ کو اس کی پریکٹس چھوڑ کے یا الگ سے بیٹھ کے تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ ایکسپیرینس ہے جو میرے ساتھ ہو چکا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ میں اس ٹائم اپنے علاقے سے، اپنے گاؤں سے صبح نکلا، اور یہاں ٹھیک 8 بجے 9 بجے انہوں نے ہمیں 8 بجے رپورٹنگ ٹائم تھا، تو 10 بجے 10 منٹ پہلے میں وہاں پہنچا، اور اسی کانفیڈنس پہ میں نے دیا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی نہیں، جاتے ہیں پی پی ایس سی شملہ پہاڑی کے قریب، اس ٹائم اس کا آفس تھا۔ انٹرویو دیا اور تھوڑے سے مارجن سے وہ انٹرویو رہ گیا، جس کا ساری زندگی مجھے جو ہے وہ افسوس رہا کہ اتنا اچھا ریٹن کی تیاری کی، ایک اچھا لاء پڑھا، لیکن لوگوں کے کہنے کے اوپر کہ کوئی نہیں سارے پی پی ایس سی میں تو سیٹیں اتنی پڑی ہوتی ہیں، سول جج ہے تو تیاری نہ کرے۔ تو میں اس خوش فہمی میں اور اوور کانفیڈنس کے اندر پہلے دن مار کھائی میں نے، پھر سیکنڈ اٹیمپٹ میں جا کے اس چیز کا ادراک ہوا، یا بعد میں جب ایڈیشنل سیشن جج بنے اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ مین ریٹن جب آپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد انٹرویو اس کو اتنی سنجیدگی سے لیں جتنی سنجیدگی سے آپ ریٹن بھی نہیں لیتے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ خوش فہمی، یہ کبھی موقع آتا ہے، ریٹن پاس ہونا آسان نہیں ہوتا، 3 چانس ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے زندگی میں ایک دفعہ آپ ریٹن پاس کر لیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے خوش آمدیوں کی، اپنے دوستوں کی، رقیبوں کی، اپنے جتنے بھی ہیں لوگ، پنجابی میں جسے کہتے ہیں شریکوں کی باتوں میں نہیں آنا، اور اس کو پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے آپ لیں گے تو پاس ہوں گے۔ انٹرویو پینل آپ پہ اوپر کوئی رحم نہیں کرتا کہ سیٹیں بڑی پڑی ہیں، وہ ایک کوالٹی لیتے ہیں، ان کو کوانٹٹی سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ سیٹیں اتنی پڑی ہیں لہٰذا ہم جو ہے ساروں کو اللہ واسطے پاس کر دیں۔ تو لہٰذا یہ چیز نہ رہے زندگی میں، ایک آدھ دفعہ سی ایس ایس کا، سول جج کا، پی ایم ایس کا، یہ
آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ پاس ہوں، لہٰذا اس کو آپ سنجیدگی سے وہاں پہ آئیں. ہمارے ہاسٹل میں بھی آپ کو جگہ ملے گی. 1 مہینہ 2 مہینے جتنی دیر یہاں انٹرویو نہیں آتا ہم اس کی تیاری جو ہے وہ فری آف کاسٹ کریں گے. اس کے ہم پہلے بھی نہیں لیتے اور اس دفعہ بھی ہم آپ سے اس کی کوئی چارجز نہیں لیں گے. ایک تو یہ بات. نمبر 2، انٹرویو کے فیزز کیا ہوں گے. ہر فیزز کو ہم نے انڈیویجولی ڈسکس کرنا ہے، چاہے وہ ہم ایون آپ کی جو ویریفیکیشن ہے، انٹیلیجنس ویریفیکیشنس، وہاں سے ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. اور انٹرویو کے جو 2 حصے ہیں، ایک سائیکلوجیکل ٹیسٹ اور ایک انٹرویو. سائیکلوجیکل ٹیسٹ جو ہے اس کی بھی اسی طرح تیاری کرنی ہے، چونکہ سائیکلوجیکل ٹیسٹ کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ سائیکلوجیکل ٹیسٹ آپ کو پاس تو نہیں کروا سکتے، فیل کرواتے ہیں. ان کی رپورٹ جو ہے اس انٹرویو پینل کی، وہ جو سائیکلوجیکل انٹرویو پینل ہوتا ہے اس میں بھی 2 سے 3 آپ کے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، اس کی رپورٹ کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر وہ نیگیٹو آ جائے تو آپ کو فیل کروا دیتی ہے، پازیٹیو آئے تو وہ یہی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، باقی انٹرویو پینل جانے، ہماری طرف یہ کوئی بیڈ کریکٹر نہیں ہے. اس کے اندر سے سٹوری رائٹنگ ہوتی ہے، اس کے اندر انکمپلیٹ سٹوری ہوتی ہے، اس کے اندر پکچر سٹوریز ہوتی ہیں، اس کے اندر انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ کی آٹو بایوگرافی ہوتی ہے، آپ کا انفارگیٹیبل انسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ کے میکینیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ کے میتھمیٹیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ کے سارے ٹیسٹ جو ہیں جس طرح CSS کے ہیں وہ ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہائی کورٹ بعض اوقات اس کا والیوم کم کر دیتا ہے، بعض اوقات زیادہ کر دیتا ہے. کبھی پکچر سٹوری نکال دیں گے، انکمپلیٹ سٹوری ڈال دیں گے، کبھی سنٹینس سٹرکچر وہ ڈال دیں گے اور اس کے اندر میکینیکل ٹیسٹ کم کر دیں گے، کبھی انٹیلیجنس ٹیسٹ نکال دیں گے میکینیکل. تو میں اس کی تیاری اوور آل ساری کرواتا ہوں. اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک خاص ٹائم کے اندر کرنی ہوتی ہے. مثلا 100 کویسچن ہے، 100 سنٹینس آپ کو ملا ہے، 100 ورڈ ملے اس کے سنٹینس دینے ہیں. مثلا لو ہے، ایک آیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، وہ کہیں گے اس کا آگے بنائے تو وہ آپ کی مرضی ہے لو کو کدھر لے کے جانا ہے. ایون میں بعض اوقات بڑے کھلے ڈلے لفظ ہوتے ہیں، اس کے اندر الفاظ ہی کھلے ڈلے ہوتے ہیں، تو اس کی تیاری اگر آپ نے پہلے کی ہوئی ہو تو وہاں آپ اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کی جو پرسنالٹی ہے، ہر ایک کے 2 حصے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو. تو اس سائیکلوجیکل ٹیسٹ کے اندر بیسیکلی آپ نے اپنی پازیٹیو جو کوالٹیز ہیں ان کو ہی شو آپ کروانا ہوتا ہے اور نیگیٹو کو تھوڑا سا سلانا ہوتا ہے. ہوتی ہیں ساروں کی، تو وہ کرنا. تھیفٹ، مائی پیرنٹ وانٹ دس، پھر آپ کمپلیٹ کریں. اے گرل وانٹ دس، وہ اس کو کمپلیٹ کریں. اے گرل اینڈ بوائے آر سٹنگ ان اے روم، آگے پھر آپ نے کرنا ہے. تو یہ اسی طرح پھر جو پکچر سٹوری آتی ہے اس طرح. تو ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بالکل لائٹ نہ لیں. اس کی جب آپ نے پہلے ایک اس پروسیس سے، اس فیز سے گزرے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو مینٹلی آپ تیار ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئے ہیں ایگزامینیشن ہال میں، وہ 1 دن کا جب پورا لیتے ہیں تو وہ تھکا دیتے ہیں. تو وہ آپ کو پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں کس طریقے سے کرنی ہے. تو اس پروسیس سے میں آپ کو گزارتا ہوں. نمبر 2، پھر جب آپ کا مین انٹرویو آئے گا، ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارا اب جو پیٹرن آیا ہے اس کے اندر ان کو بڑا سوٹ کرتا ہے. ایک اس کی وجہ کہ ہمارا بیس ہوتی ہے کنسیپچول کلیئرٹی. میں زندگی میں کبھی بھی شارٹ کٹ کا نہیں قائل. میں لاء بھی پڑھاتا ہوں تو ڈیفینیشن کلوز ہو یا ایون پریمبل ہو تو آخری سیکشن تک چیزیں کمپلیٹ کرتا ہوں، تاکہ یہ کمپٹیشن کے اندر میرے سے پوچھتے ہیں، اکثر ناراض ہو جاتے ہیں، سر جی یہ آپ نے کوئی ہمیں کی تو دینا، ہمیں کوئی امپورٹنٹ کویسچن تو دینا. جو امپورٹنٹ کویسچن مانگتے ہیں سلیکٹو اسٹڈی کے لیے آتے ہیں وہ کمپٹیشن میں نہ آئے. کمپٹیشن کے اندر ان امپورٹنٹ چیزیں ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جن کو آپ ان امپورٹنٹ سمجھ چکے ہوتے ہیں. مشہور چیزیں تو آپ نے LLB میں کی ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ پڑھی ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کو جو مشہور نہیں ہے، جس کو آپ ان امپورٹنٹ کہتے ہیں، ان کے لیے وہی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمارے کینڈیڈیٹ، ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں، اللہ کا شکر ہے یہ جو بہت زیادہ ایک تعداد ہوئی ہے. اور میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ جو کہوں کہ جو اکیڈمی کے پاس سے بھی گزرا ہے وہ کہیں یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. جس طرح یہ اکیڈمیز میں ہوتا ہے، میری ایک کینٹین میں جس نے چائے پی ہے اور بعد میں پاس ہو گیا ہے وہ ٹیگ لگا دوں کہ یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے. یا میڈم یہاں پہ بیٹھی تھی، ایک دفعہ آیا تھا، اس نے سلام کیا تھا، وہ بعد میں جج بن گیا، میں ڈال لوں کہ یہ میرا ہے. ہمارا کینڈیڈیٹ وہی ہوتا ہے جو یہاں A to Z ہمارے سے پڑھتا ہے،
ڈانٹ ڈپٹ بھی سہتا ہے, سارا کچھ کرتے ہیں, انٹرویو کی تیاری بھی کرتا ہے, میں اس کو اپنا کینڈیڈیٹ کہتا ہوں. لہٰذا اب آپ لسٹ, ابھی ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے, لسٹ ہم آپ کو بھی ایشو ہوں گی ساری, تو وہ کینڈیڈیٹ ہے. تو وہ مجھے اس کا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں اپنے ایویں ہی لوگوں کے جو ہے وہ نتھی کرتا رہوں. اور یہ اکیڈمیز والے جس طریقے سے ہر ایک جتنے ان اکیڈمیز نے اپنے بچے دیے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں, وہ میرا خیال ہے 1200 بندے پاس بنائی بیٹھے ہیں. وہ 1200 لسٹ اکٹھی کریں تو کسی کے 700 بن جائیں گے یا 1200 ہیں. جو پاس 172 ہوا ہے وہ کدھر پھینکے میں, وہ سیٹیں کدھر ہیں, تو بندے کدھر ہیں. تو یہ اس میں نہ پڑے یہ چیزیں. ایک تو یہ, تو لہٰذا میں تمام اسٹوڈنٹس جو ہمارے ہیں, جو ہمارے ہوں گے ہم کہیں گے یہ ہمارے ہیں, جو لوگوں کے ہوں گے اور ہم کہیں گے کہ تھے لوگوں کے, انٹرویو ہمارے سے پاس ہوا ہے. تو ایک تو یہ آپ لوگوں کے لیے تھا کہ انٹرویو کو اس طریقے سے ہم کرواتے بھی ہیں. اور میں یہ بات کر رہا تھا کنسیپچول کلیئرٹی کی, تو اس لیے ہمارے اللہ کا شکر ہے بچے بھی ٹھیک ہیں, اچھے ہیں, بہت اچھے پاس ہوئے ہیں. کیوں؟ چونکہ ہر پیپر کے اندر 25% کنسیپچول کلیئرٹی ہوتی ہے, ملٹیپل کویسچنز ہیں, وہ چاہے پروسیکیوٹرز کے ایگزام ہوں چاہے سول جج کے ایگزام ہوں. ہمارا جو بچہ ہے جس کو ہم رٹا نہیں لگواتے, محنت کرتے ہیں, 4 گھنٹے اپنا سر کھپاتے ہیں, اورل ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد ریٹن ہوتے ہیں, ہم اس کا کنسیپچول کلیئرٹی جب کروا دیتے ہیں, وہ پھر جب یہ 25 نمبر کے ٹیسٹ جو آبجیکٹیو ہے ان میں جس کے 20 سے کم آئے, میں سمجھتا ہوں یہ ویک ہے. اور جب آپ نے 45 لینے ہیں اور اس کے اندر ایگریگیٹ یا 40 لینے ہیں, اور وہ 25 میں سے اگر آپ نے 20 لیے ہوئے ہیں, تو باقی جو 75 ہے اس میں سے 20 یا 25 نکالنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. یہ ہے ہمارا پیٹرن, یہ ہے ہمارا طریقہ کار, جس کے اندر ٹیچر پہلے محنت کرتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ یہ لے جائیں اور گھر سے یاد کر کے آئیں, کل میں آپ کو ہرے طوطے کی طرح آپ سے پوچھوں گا, آپ مجھے بتائیں گے ٹر کرتے ہوئے اور بول کے, اور پھر میں کہوں گا بالکل ٹھیک ہے. میرا تو دماغ ہی نہیں چلنا, میں نے تو بولنا ہی نہیں, بولنا تو آپ نے ہے. میرا تو کام یہ ہے کہ وہ مدرسے کے اسٹیک کی طرح میں کہوں کہ یہ کر لو, اور میں آپ سے پوچھوں یاد ہو گیا کوما فل اسٹاپ. یہ ہم نہیں کرتے, یہاں نہیں ہوتا. اور اسی وجہ سے ہمارے کینڈیڈیٹ, ہمارے بچے وہ بہت اچھے ماشاءاللہ اس میں پاس ہوئے ہیں. تو لہٰذا آپ جو ہے وہ اس کے لیے آئیں, اور انشاءاللہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ یو آر ان سیف ہینڈس. ایک تو یہ تھا. دوسری بات, جو پروسیکیوٹرز کے سیٹس سے وہ اناؤنس ہو گئی ہیں آج, اس کے اندر ڈی پی جی کی ہے, یعنی ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل کی سیٹس ہیں. اس کے علاوہ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹرز کی ہے, اور ڈیپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹرز کی ہے. سیم چیزیں اس کے اندر بھی. ایک تو انہوں نے انگلش کم کر دی ہے, 50 نمبر کی کر دی ہے. ایسے ابھی تک جو آیا ہے صرف انگلش کی چند چیزیں ہونی ہیں جس میں زیادہ تر لوگ بچے فیل ہوتے تھے. لاء کو انہوں نے زیادہ کیا ہے, لاء کے اندر بھی 25 نمبر کا جو ملٹیپل چوائس ہے وہ ہے. لہٰذا اس میں ہمارا بچہ, اور کرمنل لاء ہے, صرف کرمنل لاء ہے, اس کے لیے وہ بھی انشاءاللہ اب آپ اس میں اپلائی کریں, اس میں آپ آئیں, وہ آپ کے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا. چونکہ پروسیکیوٹرز کی ان 3 سیٹس میں آپ کے جو ہے وہ سول لاء نہیں ہوتا, اردو نہیں ہوتا, جنرل نالج نہیں ہوتا, کرمنل لاء کا ایک خاص سبجیکٹ ہے, اس کے اندر ہی آپ نے کرنا ہوتا ہے. سیٹس آ گئی ہیں, اور ہمارا بیچ جو سول جج کا ہے وہ اس کی انرولمنٹ قریب ہے کمپلیٹ ہونے کی, جاری ہے, انرولمنٹ کمپلیٹ ہونے والی ہے. چونکہ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ نمبر آف سیٹس ہوتی ہیں, جب ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر اگلے 6 منتھ کا ہی انتظار کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو کلاسز ہیں وہ 26 نومبر سے ہیں. اور جو پروسیکیوٹرز, تینوں پروسیکیوٹرز اے ڈی پی پی, ڈی ڈی پی پی اور ڈی پی جی, اس کی جو سیٹس ہیں اس کے امتحانات جیسے ہی آئیں گے اسکیجول میں وہ اناؤنس ہوں گے, اتنی دیر میں ہم اس کی تیاری کمپلیٹ کر لیں گے. یہ میرا آپ کے لیے ایک میسج تھا. آئیں, اور انشاءاللہ آپ جو ہے وہ ایک سول سروس کا, آپ ایک جوڈیشل سروس کا یا پروسیکیوشن سروس کا حصہ بنیں. ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. تھینک یو ویری مچ.